हवालदार लालक जान शहीद की कारगिल जंग के दौरान गैर मामूली शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। हवालदार लालक जान शहीद ने 1999 में दुश्मन के हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पोजीशन छोड़ने से इनकार और जवानों की क़यादत की। हवालदार लालक जान शहीद ने फ़र्ज़ की राह में गैर मुतज़लज़िल आज़म के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की लाजवाल कुर्बानी, शुजाअत, इस्तकामत और मुल्क को मिल्लत के लिए बेलोस खिदमत का रोशन निशान है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। फ़ौरन का सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ भारत के बयानात का नोटिस। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पानी की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन छोटे बयानियों से बदअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका ने वाज़ेह किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिले तनसीब हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फोरम ने कहा, खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। ये जिम्मेदार अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है। उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। दरियाए सिंध पर कोई सौदा नहीं करेंगे, भारत को जवाब देंगे। जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का खिताब। कहा, मरेंगे लेकिन सिंतास माहदे पर समझौता नहीं करेंगे। भारत सिंतास माहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान में मुदाखलत की भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। आपस में सियासत और इख्तलाफात चलते रहेंगे। भारत के खिलाफ अज़्म हुकूक की जिद्दोजहद में तमाम पाकिस्तानी एक हैं। जंग में हमारी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को इबरतनाक शिकस्त हजम नहीं हो रही। मोदी, हम जानते हैं आपकी साजिश क्या है। मोदी, हम जानते हैं बलूचिस्तान में आप क्या करना चाहते हैं। मोदी, हम जानते हैं अफगानिस्तान के ज़रिए आप क्या करना चाहते हैं। सिंतास माहदा मुल्क की बका की शहरक है, जिसका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास माहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सिंतास माहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक नाकाबिल तनसीख है। इस इक़दाम से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान में रिजीम चेंज नहीं चाहता, डील पहली तरजीह है। ईरान शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है, उन्हें सही मुआहदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा, पाक भारत जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान ने 11 तैयारे मार गिराए थे। 4 रोज से जारी जंग में मैंने रुकवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में तस्दीक करेंगे कि मैंने करोड़ों जानें बचाई।
حماس کا 20 سال بعد غزہ حکومت سے دستبرداری کا اعلان، انتظامی کمیٹی تعطیل، عوامی سطح پر قابل قبول شخصیت کو بری طور پر ذمہ داری دی جائے گی جب تک غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی باضابطہ طور پر اپنا کام شروع نہیں کر دیتی۔ حماس نے واضح کیا کہ سول حکومت سے دستبرداری کا مطلب اس کی مکمل غیر مسلح ہونے پر رضامندی نہیں ہے۔ انتظامی اختیارات منتقل کیے جا سکتے ہیں لیکن اسلحے اور عسکری ونگ سے متعلق معاملہ الگ موضوع ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دو روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغزستان کے صدر نے ایئرپورٹ پر صدر زرداری کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کا کرغزستان میں رخ اور دو کلچر سینٹر کا دورہ، صدر زرداری کو کلچرل سینٹر کی تاریخی، ثقافتی اور روایتی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ رخ اور دو کلچرل سینٹر کی کرغز جمہوریہ کے شاندار ثقافتی ورثے، تاریخ اور روایات کی اہم علامت ہے۔ صدر پاکستان کے اعزاز میں روایتی ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ کرغز جمہوریہ کی لوک موسیقی، روایتی رقص اور فنون لطیفہ کی جھلک پیش کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی سربراہی میں اجلاس، صوبے کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تارپور کا اسلام آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے استقبال کیا۔ فریال تارپور کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے فریال تارپور نے کہا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی افادیت کی دنیا معترف ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے BISP کے خلاف ہر سازش کا جواب وردی سے مقابلہ کیا۔ BISP کو گروہی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر دیکھنا حالات کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے حوالے سے جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی پاکستانی سفارت خانوں کو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی ہدایت۔ کہا، پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، بین الاقوامی معیار کی تعلیم و عالمی سطح پر رسائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نجی اسپتال آمد، دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی پولیس اہلکاروں اور علاقہ مکینوں کی عیادت کی۔ کہا، سیکیورٹی فورسز اور عوام نے مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ بلوچستان پولیس بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بلوچستان کی سرزمین بہادروں کی سرزمین ہے۔ بلوچستان میں ریاست کی ریٹ ہر صورت قائم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے 3000 غریب خاندانوں کو قابل کاج سرکاری زمین کا مالک و مختار بنا دیا۔ محض 100 روپے سالانہ کی علامتی لیز پر 20 سال کے لیے ملکیتی حقوق دے دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی بیلٹنگ کر دی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم سے پنجاب کے 30,000 بے زمین خاندانوں کو 20 سالوں کے لیے 1,21,000 ایکڑ مل گئی۔ نادار خاندانوں کو زمین کے حقوق بھی مل گئے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سرجانی ٹاؤن میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ گورنر سندھ نے افتتاح کے بعد مختلف شعبوں کا تفصیلی دورہ کیا، سینٹر میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور شناختی دستاویزات کے اجراء کے عمل، فراہم کی جانے والی سہولیات اور عوامی اطمینان کے بارے میں دریافت کیا۔ نادرا حکام کو شہریوں کو تیز رفتار، شفاف، باوقار اور بلا تعطل خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ گورنر نہال ہاشمی نے کہا کہ سرجانی ٹاؤن میں نادرا میگا سینٹر کا قیام عوام کو جدید، تیز رفتار اور باوقار سہولیات کی فراہمی کی جانب اہم قدم ہے۔ مضبوط شناختی نظام ہی ایک مضبوط، محفوظ اور مستحکم ریاست کی بنیاد ہے۔ نادرا میں تھیلیسیمیا اسکریننگ کی سہولت ایک مثبت اقدام ہے۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کراچی میں 8 جولائی کو برہان وانی کی برسی کے موقع پر ریلی نکالنے کا اعلان۔ کراچی پریس کلب میں برہان وانی کی برسی کے حوالے سے آل پارٹی حریت کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین نے
کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ غلام محمد صفی نے کہا ریلی ہندوستان کے لیے واضح پیغام ہوگی۔ بشیر میمن نے کہا ہر کشمیری برہان وانی منزل پاکستان ہے۔ فوزیہ حمید بولیں برہان وانی شہید کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 30 جون کو 21 خواجہ سراؤں کے خلاف جھوٹی FIR درج کی گئی ہے۔ احتجاج کے دوران پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ خواجہ سراؤں کو مجرموں کی طرح تھانے منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مبینہ پولیس تشدد کی شفاف تحقیقات کرائیں۔ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل نیشا راؤ کی کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ مبینہ پولیس تشدد، جھوٹے مقدمات اور خواجہ سرا برادری کے ساتھ امتیازی سلوک پر انصاف کا مطالبہ۔ کہا خواجہ سرا برادری آج بھی عزت، تحفظ اور بنیادی آئینی حقوق سے محروم ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان کسٹم سے منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ 36 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی منشیات پکڑی گئی۔ ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کی انٹرنیشنل میل آفس میں کارروائی۔ تھائی لینڈ سے آنے والے 2 پارسل سے 12 کلو گرام ماریجونا برآمد۔ کسٹمز حکام کے مطابق برآمد شدہ منشیات کی مالیت 36 کروڑ 62 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اور ICC وومنس T20 ورلڈ کپ کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان۔ پاکستان وومنس ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا بھی ICC ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ۔ ٹیم میں ایونٹ کی فاتح آسٹریلین وومن ٹیم کی 4 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا۔ ICC ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کی ڈینی وائٹ، نیٹ سیکیور برنٹ بھی شامل کر لی گئی۔